الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کہ اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل فرما دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین ایسا ہے جو بحیثیت اجتماعی نظام کے مکمل ہے. یعنی دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جو مکمل سیاسی نظام پیش کرے، معاشی نظام پیش کرے، سماجی نظام پیش کرے. صرف اسلام ہے. سیاسی، معاشی، اجتماعی، سماجی پوری زندگی ایک نظام کی اندر بندھی ہوئی ہے، اور یہ فوقیت صرف اسلام کو حاصل ہے. دنیا میں کسی اور دین کو آپ اختیار کریں، آپ کو صرف چند عقائد، چند عبادات اور انفرادی تعلق. The religion would be a private affair. اجتماعی زندگی میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں یورپ، امریکہ میں بہت گھومتا پھرتا رہا ہوں. عیسائی دنیا صرف اس حد تک عیسائی ہے کہ وہ ہفتے میں اتوار کے اتوار، سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے ہیں اور بس. عیسائی دنیا کو اجتماعی زندگی میں پورے کا پورا نظام میٹیریلسٹک فلسفی سے لینا پڑتا ہے. معاشی نظام انہیں کیپٹلزم سے لینا پڑتا ہے، میٹیریلسٹک فلسفی ہے. ایسے ہی سماجی زندگی میں تمام نظریات، تمام رسوم و رواج ان کو ماڈرن فلسفی سے، میٹیریلسٹک فلسفی سے لینے پڑے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ عیسائیت کی موجودہ شکل جو ہے عیسائی دنیا میں آج، اس میں کوئی اجتماعی نظام ان کو نہیں دیا گیا ہے. کوئی سیاسی نظام عیسائی دنیا میں عیسائیت پر مبنی حاصل نہیں ہے. عیسائی دنیا میں کوئی عیسائی نظام معاشیات کی حد تک حاصل نہیں ہے. تو یہ بد نصیبی ہے انسانیت کی کہ اسلام کے علاوہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں یا مذاہب ہیں، وہ صرف انفرادی زندگی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ان کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اسلام ہے جو ہمیں ایک مکمل دین کی شکل میں مکمل سیاسی، معاشی، سماجی نظام پیش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آیت ملتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند فرما لیا. ناظرین، اسلام بحیثیت ایک مکمل شریعت کے آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی کی گئی. قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی 6 آیت پڑھ رہا ہوں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے 3 مقاصد ہیں. ایک یہ کہ ہمیں پاکیزہ زندگی ملے، دوسرا یہ کہ دنیا و آخرت کی نعمت
ہم پہ تمام کر دی جائے، اور تیسرے یہ کہ ہم شکر گزار انسان بن جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ شریعت، اور یہ آیت آتی ہے وضو اور تیمم کے مسائل بیان کرنے کے بعد، فرماتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہم نے تم پہ نافذ کی ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کو اور آسان اور حسین بنانے کے لیے۔ ارشاد ہے اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو یہ 3 فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں: پاکیزگی دل اور دماغ کی، عملی زندگی کی، معاملات کی، اخلاق کی، اور اس پاکیزگی کے نتیجے میں جو نعمتیں میسر آ سکیں زیادہ سے زیادہ ملیں، اور ان نعمتوں کے نتیجے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ یہ شریعت کے فوائد ہیں۔ ویسے شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ 5 ہیں۔ شریعت 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے: الحفاظ علی النفس، الحفاظ علی العرض، الحفاظ علی المال، الحفاظ علی الدین، الحفاظ علی العقل۔ 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے شریعت۔ سب سے پہلے جان کی حفاظت، اس کے بعد عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت، اس کے بعد مال کی حفاظت، اس کے بعد عقل کی حفاظت، سوچ پہ کوئی پہرے نہیں، آزادی تحریر و تقریر، اور آخر میں دین کی حفاظت۔ ہر شخص کو اپنا اپنا دین اپنی اپنی زندگی میں اپنی سوچ کے مطابق رکھنے کی اجازت ہے۔ کوئی کسی شخص کو زبردستی لالچ دے کے مسلمان نہیں بنا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ ایک شخص ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، تو اس کو یہ حق دینا کہ اپنے دین پر قائم رہے اور اپنے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کرے اور انفرادی زندگی گزارے اور شخصی زندگی میں بالکل آزادی سے اپنے دین پر چلے، یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ اس کے دین میں اور اس کے دینی اعمال میں اگر کوئی شخص رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اسلامی حکومت اس کا راستہ روکے گی، اس کے ہاتھ پکڑے گی، اور اگر کوئی اس کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا یا لالچ کے ذریعے سے، اسلامی حکومت اسے سزا دے گی۔ اور اگر کچھ آوارہ منش لوگ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرانا چاہیں گے تو اسلامی حکومت اس کا سختی سے نوٹس لے گی۔ یہ شریعت کے مقاصد ہیں، 5 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ آگے چل کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ یہ میں سورہ المائدہ سے آیت نمبر 12 پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت
اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی اعتدال کی راہ گم کر دی۔ پھر آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایک عہد لیتا ہے یا ہم از خود اپنے تئیں اللہ کے سامنے ایک عہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عہد کو قبول کرتا ہے اور اس عہد کے تحت نعمتیں برسا دیتا ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے ہم اس عہد پر قائم نہ رہیں تو پھر عذاب کی صورت نازل ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ہم نے آج سے 45 سال پہلے اللہ سے ایک عہد باندھا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس عہد پہ کارروائی ہو گئی، ہمیں ملک دے دیا گیا، ایسا ملک جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود، لیکن لگتا یوں ہے کہ وقت گزرتے گزرتے ہم نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں دو نتائج ہمارے سامنے آنے لگے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، دوسرے یہ کہ دل سخت ہو گئے۔ اب ہم کسی سے نیکی کی بات کرتے ہیں یا خود قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے اوروں کو سناتے ہیں تو دل اثر قبول نہیں کرتے، یوں لگتا ہے کہ دل سخت ہو گئے، اور یہ دلوں کا سخت ہو جانا بدعہدی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالی بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، جعلکم ملوکا، تم کو بادشاہ بنا دیا، پوری قوم کو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی نظام کے اندر پوری قوم بادشاہ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ قوم کا صحیح نمائندہ ہوتا ہے، قوم میں سے ہوتا ہے۔ جعلکم ملوکا، ہم نے تم کو بادشاہ بنا دیا، فرما روا بنا دیا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں سوائے میری اپنی ذات کے اور میرے بھائی کے، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت میں ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ ناظرین،
یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارا قصہ بھی ہو۔ بہرحال میں تو بنی اسرائیل کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی، ان میں انبیاء نازل فرمائے، ان میں بادشاہ بھیجے، ان کو فرمایا ہم نے تمہیں فرما روا بنا دیا۔ لیکن وہ کام جو اللہ نے ان کے ذمے ڈالا تھا وہ تھا دین کو سمجھنا، سمجھانا، اس پہ عمل کرنا، آگے عمل کرانا، نافذ کرنا۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ڈالی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود قبول کر لی کہ میاں تمہارا رزق، تمہارا نان نفقہ، تمہاری روٹی، پکی پکائی بھنا گوشت، سویٹ ڈش، تمہارا لباس، تمہاری تمام ضرورتیں، تمہاری خدمت گزاری، سب کچھ ہم کریں گے۔ لیکن ظالموں نے یہ کہا کہ صاحب یہ رزق کمانے کا معاملہ تو ہم خود کر لیں گے، جو ذمہ داری آپ ہمارے لیے قبول فرماتے ہیں وہ تو ہمیں ہی دے دیجئے۔ رہ گیا معاملہ یہ دین پھیلانے کا، دین سیکھنے کا، سکھانے کا، تبلیغ کرنے کا، جہاد کرنے کا، تو یہ آپ جانیں، آپ کا نبی جانے، اس کے مولوی جانے۔ انہوں نے ترتیب الٹ دی، جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا وہ انہوں نے اللہ کے ذمے ڈال دیا، اللہ کے نبی کے ذمے، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا وہ ظالموں نے اللہ سے لے کے اپنے ذمے لے لیا کہ جب ہم ہل بھی جوتیں گے، ہم خود زمین پہ کاشت کریں گے، ہم رزق بھی خود کماتے پھریں گے۔ یوں انہوں نے ترتیب الٹ دی۔ جہاد کا وقت آیا تو موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب تم دم جاؤ، لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ اس ترتیب کے الٹ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اس قوم سے اپنی برات کا اظہار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے 40 سال تک ان کو اس پورے علاقے میں یوں قید کر دیا کہ وہ صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، سفر کر کے اپنی منزل متعین کرتے تھے، اس منزل کی طرف سفر کرتے تھے، سارا دن گھوم کے پتہ چلتا تھا کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آن کھڑے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی منزل کھوٹی کر لی کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا اسی کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہی نذیر اکبر آبادی والی بات کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ آ جاتا۔ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل۔ دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا، اس نے حابیل کے ساتھ حسد کیا۔ حابیل نے کہا ان اللہ یتقبل من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے اعمال قبول کرتا ہے، یا تو تقوی اختیار کر، اللہ تعالیٰ تیری قربانی، تیرے اعمال قبول کرے گا۔ لیکن وہ تقوی اختیار کرنے کی بجائے اس نے حسد کی راہ اختیار کی۔ بات بڑھی، قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ جواباً دفاعاً حابیل اس کو قتل کر سکتا تھا، لیکن حابیل نے اس کو دفاعاً قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کیا تو میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، تجھے قتل نہیں کروں گا، اور آخرت میں میں اللہ کے سامنے تجھے پیش کر دوں گا کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے اس سے حساب لے کے دے۔
قابیل ڈھٹائی پہ اترا ہوا تھا، اس نے قتل کر دیا، اور آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کا بوجھ قابیل پہ ڈالا جائے گا کہ قابیل انسانی تاریخ میں سب سے پہلا قاتل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ لوگ جو قابیل کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ بظاہر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، انسانوں کو ستاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالا، فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالا، فلاں راستے میں سڑک پہ کھڑے ہو کے بس لوٹ لی، گاڑی لوٹ لی۔ دیکھنے کو یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ دراصل اللہ اور اللہ کی رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ آیت یوں ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ڈاکہ زنی کے لیے ہے یہ آیت۔ ڈاکہ زنی میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو 4 حالتیں ہوتی ہیں، قتل کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو سزا یہ ہے کہ قتل کیا جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کے لیے سزا یہ ہے کہ سولی پہ لٹکایا جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مال لوٹ آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوتا ہے، فرمایا ان کو صرف ہاتھ پاؤں کاٹ دو ان کو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گئے تو سب کچھ کرنے تھے، لیکن ہوا ہے کچھ نہیں، ویسے ہی پکڑے گئے، میں ان کو جلا وطن کر دو۔ یہ بنیادی طور پہ یہ آیت جو ہے ڈاکہ زنی، دہشت گردی کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ 1981 میں مدینہ منورہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اور میں نے اس آیت کو ان لوگوں پہ نافذ کرنے کی درخواست کی جو ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ لوگ فساد پھیلانے میں ڈاکوؤں سے کم نہیں ہیں۔ بہت لمبی بحث ہوئی، لیکن الحمدللہ میری اس تجویز کو مانا گیا، اور اس وقت عالم اسلام کے اور عالم عرب کے بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ اس تجویز کو مانا گیا، اور اسی دن سے ہی ان لوگوں کے لیے جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں سزائے موت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بھی ایسا ہی ہو، اسی آیت کی روشنی میں ان لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی جائے جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ثابت ہو جائے کہ یہ نشے کا کاروبار کرتے ہیں تو اس آیت کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے۔ ہاں، یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ یہ سزائیں جو ہیں، آگے چل کے یہ بھی آ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور عورت، چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں پہ یہ سزائیں بہت سخت لگتی، قتل کر دینا، سولی پر لٹکا دینا، مخالف سمت سے ایک ادھر سے ہاتھ ادھر سے پاؤں کاٹ دینا، بڑی سخت سزائیں نا، دہشتناک ہے، وحشیانہ سزائیں ہیں۔ ناظرین، آپ کو چور پہ رحم آتا ہے، ڈاکو پہ رحم آتا ہے، گینگ ریپ کرنے والے پہ رحم آتا ہے، اور جس لڑکی سے گینگ ریپ ہو رہا ہے اس پہ رحم نہیں آتا، انسانیت پہ رحم نہیں آتا۔ یہ کہاں کی منطق ہے کہ چور کے تو ہاتھ نہ کاٹے جائیں اور اس کو تو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، بے خطر چھوڑ دیا جائے، اور پوری انسانیت کا امن تباہ کر دیا جائے؟ میاں 1 کروڑ انسانوں میں سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ وہ اشتہار لیے پھرے کہ چوری
کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھ لیجیے گا 10 سال میں 15 سال میں ایک آدھ کا بھی ہاتھ کٹ گیا لیکن چوری نہیں ہوگی پھر۔ تو یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں یہ سزائیں نافذ رہی ہیں یا ہیں وہاں جرم نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہے بھی ہے تو دنیا میں سب سے کم۔ اسی لیے آگے چل کے 3 آیتیں اکٹھی آ رہی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ تعلیم کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو 3 اللہ کی اور اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول